ایک ہی کویشچن کیا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض کریمز اور لوشن ایسے ہیں کہ جس میں مردار جانوروں کی کوئی چیز اسکن وغیرہ کے کچھ اجزاء یا اسی طریقے سے کچھ چربی وغیرہ یوز کی جاتی ہے، تو ایسی کریمز اور ایسے لوشنز لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ہم نے اس کا بارہا آپ کو جواب دیا، ایک دفعہ پھر کویشچن آ گیا تو میں نے کہا چلیں اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں ناپاکی کی ملاوٹ کا ثبوت جب تک یقینی ذرائع سے نہ ہو، ہم کنفرم اس پہ ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اب یقینی طور پہ ملاوٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ نمبر ایک، آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاوٹ کو، گندگی کو ملتے ہوئے دیکھا ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی عادل شخص ہو، عادل کا مطلب نیک، پرہیزگار، متقی، صاحب علم، جس اور ظاہر اس کا شرع کے موافق ہو، کبھی اس کی زبان سے آپ نے جھوٹ نہ سنا ہو۔ ایسا متقی شخص یہ آ کر آپ کو بتائے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں کمپنی میرے سامنے فلاں ناپاک چیز اس میں ملا رہی تھی، وہ دیکھ کر بتا رہا ہو، تو یہ بالکل یقینی ذریعہ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ خود مطلب اس میں اسمیل وغیرہ ایسی ہو کسی نجاست کی جو شے کے اندر نظر آ رہی ہو، جیسے کپڑے پہ نجاست کوئی لگی ہے تو اسمیل آ رہی ہے آپ کو، تو یہ اسمیل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یا پھر ایک بہت بڑی جماعت ہے، کثیر جماعت، وہ چاہے کافروں کی ہو چاہے مسلمانوں کی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جیسے ایک دو آدمی چائنا میں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز ملی، ہم نے دیکھی، پھر اسی طرح امریکہ میں فلاں 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 جگہ بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پر ایک ہی بات کہہ رہے ہوں، تو ان کا مجموعے کے اعتبار سے یہ ایک یقین حاصل ہوتا ہے، وہ چاہے جماعت کفار کی ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے ایک یقین حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کمپنی بعض اوقات لکھ دیتی ہے اس کے اوپر، اور آپ کو کنفرم یقین ہے، یعنی وہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، فرض کر لیں نیک لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ چیز ملائی ہے، وہ خود اقرار کر رہے ہوں، تو پھر یہ ذرائع ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک مسلمان ہے جو فاسق فاجر ہے، داڑھی وغیرہ نہیں ہے، یا جھوٹ بھی بولا اس نے، کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس میں ملاوٹ ملی ہے، اور اس کی بات آپ کو دل پر جمتی ہوئی محسوس ہوتی ہو، یعنی یقین کا زیادہ آپ کو امکان ہو کہ یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا، دل پہ بات جم رہی ہے۔ فاسق فاجر کے جب وہ اطلاع دیتا ہے تو آپ کو اس طرح دل سے کویسچن کرنا ضروری ہوتا ہے، دل اگر گواہی دے کہ یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا تب بھی یقین حاصل ہو سکتا ہے اور اجتناب واجب ہوتا ہے۔ باقی اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اطلاع ملی اور آپ کہیں کہ یہ چیز ناجائز و حرام ہے کیونکہ اس ذریعے سے ہمیں پتہ چلی۔ مثال کے طور پر ایک کافر کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چیز ملتے ہوئے اس میں ناپاک چیز ملی ہے، اعتبار نہیں ہوگا۔ خود کافر کمپنی یہ لکھ دے کہ ہم نے اس چیز کے اندر یہ ناپاک چیز ملائی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، چاہے آپ یقین نہ کریں، بلکہ کافر کی بات کا اگر دل پہ جم نہیں رہی ہو تو یقین نہ کریں، جم بھی رہی ہو اس کے خلاف بھی آپ چلے جائیں، تو کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر کسی قسم کا غلبہ نہیں دیا۔ فقہا نے واضح لکھا کہ اس چیز کا استعمال اس شخص کے لیے جائز ہے، تقوی اختیار کرتے ہوئے چھوڑ دے تو ٹھیک، نہ چھوڑے استعمال کرے جائز، اور اگر تقوی اختیار کرتے ہوئے خود استعمال کر رہا ہے تو کسی اور پہ حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ ایسی بات ہمارے بھائی ایپس بنا دیتے ہیں، یہ والا کوڈ ہو تو یہ چیز ملی ہوگی، یہ والا کوڈ ہو تو یہ چیز ملی ہوگی۔ اب اگر آپ نے اس پروڈکٹ کے اوپر وہ کوڈ دیکھ بھی لیا، تب بھی اس کوڈ کی اطلاع کون دے رہا ہے؟ ایک کافر کمپنی اگر دے رہی ہے تو کافر کمپنی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تقوی اختیار کرنا تو چھوڑ سکتے ہیں، میں پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس کو استعمال کریں تو بالکل گناہگار نہیں ہوں گے، چاہے کمپنی نے اس میں لکھا ہو کہ ہم نے اس میں سور کی چربی ملائی ہے، کیونکہ شرعی لحاظ سے ہمارے لیے ان کی اطلاع دلیل نہیں ہے۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں باہر کے صابن، جیسے کوئی لوگ آئے انہوں نے گفٹ کر دیا صابن، بھئی نہیں استعمال کرو، اس میں تو سور کی چربی ہوگی۔ اچھا کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں، لیکن باہر سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے۔ خالی آپ کا سوچنا، آپ کا فکر کرنا، یا ایک افواہ ہوتی ہے، جیسے وہ ایک نمک کے بارے میں افواہ اڑ گئی جی اس میں خراب چیز ہوتی ہے، بعض ڈرنکس کے بارے میں ہوتا ہے اس میں ناپاک یا غلط چیز ملائی جاتی ہے۔ اچھا ثبوت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف اڑی اڑائی خبریں، اس کا شریعت بالکل اعتبار نہیں کرتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کریمز یا لوشنز میں اپنی آنکھوں سے ناپاکی ملتے ہوئے دیکھی،
یا کسی عادل شخص نے دیکھ کر خبر دی، یا مسلمانوں کی یا کافروں کی جماعت کثیرہ جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتی ہو وہ گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ چیز کی ملاوٹ ہوئی ہے، یا نجاست کوئی ایسی ہے کہ اس کا اثر اس کریم میں ظاہر ہو رہا ہے، یا پھر ایک فاسق فاجر مسلمان نے آپ کو خبر دی کہ میں نے دیکھا ہے اور اس کی بات دل پر جمتی ہوئی محسوس ہو، تو پھر آپ قبول کر کے اس سے بچنا واجب ہوگا، ورنہ استعمال جائز، اور تقوی اختیار کرتے ہوئے چھوڑیں تو یہ بھی جائز۔ لیکن تقوی اختیار کرتے ہوئے جب ہم کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو یاد رکھیں کسی پر حرام کا فتویٰ جاری نہیں کر سکتے ہیں، اور جہاں پر اس طرح کی چیزوں کا استعمال عام ہو جائے اور کثیر مسلمان استعمال کر رہے ہوں تو یہ بھی آپ کو فقہی اصول میں عرض کر دوں، وہاں پہ اپنا تقوی ظاہر کرنا اور جھاڑنا کہ جی تقوی یہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا مطلب ہے جو علماء استعمال کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی کثیر تعداد استعمال کر رہی ہے، آپ نے اپنا تقوی کا اظہار کر کے ثابت فرمائے سارے کے سارے غیر متقی ہیں، حضرت ہیں متقی، ایسے مقام پر تقوی کا اظہار بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اپنے ذات تک محدود رکھیں، آپ کریں تقوی جتنا کرنا چاہیں، لیکن لوگوں کے اوپر فتوے جاری حرام کے نہ کریں، نہ اپنے تقوی کا اظہار اس طرح کریں کہ لوگ موازنہ کر کے آپ کو بہت اعلیٰ تصور کرنے لگ جائیں اور دوسرے علماء، مشائخ اور مسلمانوں کی عزت اور ویلیو ان کی نگاہوں سے گرے۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ خود نمائی کہلاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس طرح تقوی کو ظاہر کرنا، مسلط کرنا کہ دوسرے دیکھ کے یوں سمجھے کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے اور دوسرے کمتر ہیں، یہ بھی ٹھیک چیز نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ آپ کافی بات سمجھ گئے ہوں گے۔